بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تہجد پڑھنے والے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور انسان کو تب احساس ہوتا ہے جب دل پہلی بار خاموشی میں جاگتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد پڑھنے والے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ انہیں دنیا کی اس بھیڑ میں ایک خاص اور انمول راستہ دکھا دیتا ہے، ایک ایسا راستہ جو براہ راست عرش کے مالک کی دہلیز تک جاتا ہے۔ اور انسان کو کب احساس ہوتا ہے، کب وہ یہ روحانی کشش محسوس کرتا ہے؟ جب دل پہلی بار خاموشی میں جاگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب روح دنیا کی غفلت سے نکل کر اپنے خالق کی طرف رجوع کرتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں، یہ ایک کائناتی سچائی ہے، ایک ایسا الہی نظام ہے جسے اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ آئیے آج ہم اس نورانی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے دل ہیں، یہ خاموشی کیسی ہے، اور یہ جذب الہی کیسے کام کرتا ہے۔ محترم عزیزو، تہجد کی عملی مشق یعنی بالکل آسان اور قدم بقدم طریقہ جو کوئی بھی پہلی بار اٹھنا چاہے وہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نیت اور دل کا عہد۔ سب سے پہلے دل میں پختہ ارادہ کریں، اے اللہ، میں تیری رضا اور تیری قربت کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا۔ یہ نیت سوتے وقت ضرور کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، عشاء کے فوراً بعد سونا بہترین ہے۔ عشاء پڑھ کر فوراً سو جائیں، موبائل، ٹی وی، گپ شپ بند کریں۔ جتنی جلدی سوئیں گے اتنا ہی آسانی سے آخری رات اٹھ سکیں گے۔ تہجد پڑھنے والے وہ کون سے دل ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی احساس ہوتا ہے جب دل پہلی بار خاموشی میں جاگتا ہے۔ دل کا پہلا جاگنا، خاموشی میں بیداری۔ محترم عزیزو، یہ احساس کسی شور، کسی ہنگامے یا کسی مادی کامیابی کے نتیجے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اندرونی خاموشی کا ثمر ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا کے کاروبار سے، تعلق کے الجھاؤ سے اور نفس کی خواہشات کے شور سے تھک کر رک جاتا ہے اور تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یہی سوال دراصل دل کی پہلی بیداری ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ دل کا خاموشی میں جاگنا دراصل نفس لوامہ یعنی علامت کرنے والے نفس کا بیدار ہونا ہے۔ یہ وہ دل ہے جو گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہوتا ہے، کوتاہی ہونے پر خود کو ملامت کرتا ہے اور فوراً اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی دائمی راحت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کشش کو کمال خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت میں دو کلیدی الفاظ ہیں، یجتبی یعنی چن لینا، اور ینیب یعنی رجوع کرنا۔ اللہ پہلے اپنے فضل سے چنتا ہے، پھر بندہ اپنی کوشش سے رجوع کرتا ہے، اور اس رجوع کا سب سے اعلیٰ درجہ تہجد میں حاصل ہوتا ہے۔ تہجد جذب الہی کا نوری
دروازہ ہے۔ محترم عزیزو، تہجد وہ عمل ہے جو اس خاموش بیداری کو ایک عملی شکل دیتا ہے۔ جب ایک دل جاگتا ہے تو اسے ایک سجدہ گاہ چاہیے ہوتی ہے، ایک وقت چاہیے ہوتا ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت حائل نہ ہو، اور وہ وقت ہے رات کا پچھلا پہر۔ تہجد پڑھنے والے دل خاص کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے ایک خفیہ ملاقات کا وعدہ کرتے ہیں، ایک ایسا وعدہ جس میں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی عظمت یوں بیان فرمائی: تم پر رات کا قیام یعنی تہجد لازم ہے، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ غور فرمائیے محترم عزیزو، تہجد صرف نماز نہیں، یہ قربت الہی کا ذریعہ، گناہوں کا کفارہ اور جسمانی شفا بھی ہے۔ وہ دل جو رات کی نیند قربان کر کے اس در پر سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ اسے کیسے اپنی طرف نہ کھینچے۔ وہ بندہ جسے اپنے رب کی محبت دنیا کی کسی بھی راحت سے زیادہ عزیز ہو جائے، وہ یقیناً اللہ کی چنیدہ ہستیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت انعامات کی روحانی بارش۔ محترم عزیزو، وہ وقت جب تہجد کا وقت ہوتا ہے دراصل اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ یہ کیسی پکار ہے محترم عزیزو، یہ ایک ایسی پکار ہے جس میں رب خود اپنے بندے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ رب کی اپنے بندے کی طرف کھینچنے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ دل جو اس پکار پر لبیک کہتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت کی دعائیں قبول ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ سائل اور مسئول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، بس تنہائی اور خلوص ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تہجد گزاروں پر اللہ کی طرف سے اطمینان قلب اور ثبات قدمی کا انعام نازل ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں وہ نور بھر دیا جاتا ہے جو انہیں دن کے وقت کی تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ دل کو کھینچنے والے اعمال یعنی تہجد سے پہلے اور بعد میں۔ محترم عزیزو، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تہجد صرف وقت کی پابندی کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وہ دل جنہیں اللہ کھینچتا ہے وہ تہجد سے پہلے اور بعد میں بھی خاص اعمال کے ذریعے اس کشش کو برقرار رکھتے ہیں۔ اخلاص اور للہیت، یہ دل ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ ان کا ہر سجدہ، ہر رکوع دنیا کے دکھاوے سے پاک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو۔ محترم عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ حلال لقمہ وہ جانتے ہیں
کہ حرام لقمہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور تہجد کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حلال کمائی اور حلال رزق وہ بنیاد ہے جس پر تہجد کا نورانی محل تعمیر ہوتا ہے۔ عفو و درگزر، تہجد گزار دل میں کینہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ اس کا رب بھی اس کی خطاؤں کو معاف کرے۔ یہ عفو و درگزر ہی ہے جو دل کو اتنا ہلکا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر آسانی سے بستر چھوڑ دیتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تہجد کا مرکزی کردار۔ محترم عزیزو، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کن دلوں کو کھینچتا ہے تو ہمیں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو دیکھنا ہوگا۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی تہجد اور قیام اللیل میں گزرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل اس قدر طویل ہوتا تھا کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ عشق اور شکر گزاری ہے جو اللہ دل میں ڈالتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دل کو کھینچ لیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو سبب یہی تھا کہ وہ ہر وضو کے بعد 2 نفل پڑھتے تھے، جو دراصل تہجد کا تسلسل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، شیطان بھی جن کے راستے سے ہٹ جاتا تھا، وہ رات کو لمبی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ان کا دل دنیا کی بادشاہت پر نہیں، رب کی محبت پر دھڑکتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تہجد کی نماز دل کی سختیوں اور رات کی وحشتوں میں انسان کی بہترین ساتھی ہے۔ یہ عمل دل کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ دن بھر رب کے احکامات پر ثابت قدم رہے۔ دل کیسے کھینچتا ہے اور انسان کو کیسا احساس ہوتا ہے؟ محترم عزیزو، وہ دل جنہیں اللہ کھینچ لیتا ہے ان میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ضرور بیان کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، حلاوت ایمان کا ذائقہ۔ انہیں ایمان میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام لذتوں سے زیادہ مزہ نماز، سجدے اور قرآن پڑھنے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ان میں پہلی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، غیبی مدد اور سکون۔ زندگی کے ہر معاملے میں غیبی مدد، مسائل کا حل ہونا، راہوں کا آسان ہونا اور دائمی سکون ملتا ہے۔ نمبر 3، دنیا سے بے نیازی، دنیا کی خواہشات کی پرواہ ختم، دھیان صرف آخرت اور جنت الفردوس پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تہجد کا تعلق۔ تہجد صرف نفل عبادت نہیں بلکہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بنیاد ہے۔ جو رات کے پچھلے پہر رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کے لیے دن کے 24 گھنٹے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ صبر، شکر، رزق میں برکت، امانت و دیانت سب تہجد کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں متقیوں کی صفت، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے اور کھڑے ہوتے رہتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، یہ آیت
ان چنیدہ دلوں کی تعریف ہے جنہیں اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ سچے واقعات: ایک غریب تاجر حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی بیوی اسے تہجد کے لیے اٹھاتی، وہ بمشکل 2 رکعت پڑھتا۔ کچھ ہی عرصے میں اسے ایسی برکت ملی کہ وہ شہر کا امیر ترین تاجر بن گیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو کہا، یہ میرے 2 رکعتوں کا بدلہ ہے جو میری بیوی نے زبردستی اٹھا کر پڑھوائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد اتنا مشہور تھا کہ لوگوں نے انہیں وطر کا ساتھی کا لقب دیا۔ ایک نوجوان گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات دل جاگا، غسل کیا، تہجد پڑھی۔ پہلے سجدے میں گناہوں کا بوجھ اتنا ہوا کہ سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہی ایک سجدہ اس کے دل کو اللہ نے کھینچ لیا۔ جب سجدے میں دل جاگتا ہے تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ محترم عزیزو، ہم نے اس روحانی سفر میں سمجھا کہ تہجد پڑھنے والے دل دراصل رجوع کرنے والے دل ہوتے ہیں، جو دنیا کے عارضی مشاغل میں بھی رب کی یاد قائم رکھتے ہیں۔ وہ رات کی تاریکی میں سجدے کرتے ہیں۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے کھینچ رہا ہے اس وقت ہوتا ہے جب نیند سے زیادہ رب کی پکار عزیز ہو جائے، جب تہجد کے لیے اٹھنے میں سکون ملے اور دوبارہ سونے کا دل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی ان چنیدہ دلوں میں شامل فرما دے جنہیں وہ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ہمیں تہجد گزار بنائے، سچا ایمان عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم عزیزو، امید ہے کہ اس روحانی سفر نے آپ کے دلوں کو نرم کیا ہوگا اور تہجد کی عظمت سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ اگر یہ تفصیلی اور مستند گفتگو پسند آئی ہو تو اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور سب سے اہم، حصول ثواب کی نیت سے کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں، جیسے الرحمن، السلام یا کوئی بھی جو دل کو پسند ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، آمین۔ میرے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔